بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 22 اکتوبر اور منگل کی صبح ہے اور بات چیت ہم کریں گے قاضی فیصل صاحب کی ریٹائرمنٹ میں صرف 4 دن باقی بچے ہیں، اور ان 4 دنوں میں ان کو دو بڑے اہم ترین ٹاسک سونپے گئے، اور وہ یہ ٹاسک نبھاتے نبھاتے اپنے ان آخری 4 دنوں میں جاتے جاتے کیا کرنے جا رہے ہیں، یہ آپ سے کچھ چیز شیئر کریں گے۔ دوسرا معاملہ جو ہے کہ جلد بازی میں کہیے یا بوکھلاہٹ میں کہیے یا جان بوجھ کے کہیے، حکومت پاکستان نے اور اس کے اتحادیوں نے جو آئینی ترمیم کا مسودہ تھا، جو اب آئین پاکستان بن چکا ہے، کہ اس کے اندر ایک ایسی غلطی کہیے یا اس کو دانستہ کہیے کہ وہ کام کر گئے ہیں کہ جس میں چیف جسٹس کی تقرری کے حوالے سے جو ایک نیریٹو بنایا گیا، بتایا گیا، اس کے برعکس وہ ہمیں اس آئینی ترمیم کے اندر جو ہے وہ چیز نظر آ رہی ہے۔ اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ اور پھر تیسرا بڑا اہم معاملہ جو ہے کہ اگلے 3 ہفتوں کے اندر آئینی ترمیم ہو چکی، اور جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس کی تشکیل ہو چکی، 12 رکنی کمیٹی، اس کا اجلاس جو ہے کہ وہ بھی آج سپہر 4 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں بلا لیا گیا، اور اس میں جو 4 ارکان ہیں وہ اپوزیشن سے ہیں، اور 8 ارکان جو ہیں کہ وہ حکومت اور ان کے اتحادیوں کے ہیں، اور 2/3 کے ذریعے جو ہے کہ 3 سینئر ججز میں سے ایک چیف جسٹس کا انتخاب ہونا ہے، اور 2/3 حکومت نے اس طرح سے مینیج کی ہوئی ہے کہ اپنے یہاں پہ جو ممبرز ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے ان کی پارٹی افیلیشن، کہ کس طرح سے یہ مینیج کیا گیا، اور کس طرح سے پی ٹی آئی کو اس میں بھی سیٹیں کم دی گئیں ان کی متناسب نمائندگی کی بنیاد کے اوپر۔ اس میں اگین سپریم کورٹ ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اس میں بڑی سہولت کاری کی ہے حکومت کی، تاکہ اس کمیٹی کے اندر 2/3 اکثریت جو ہے کہ حکومت کی برقرار رہے۔ جیسے پارلیمنٹ کے اندر 2/3 کے لیے قاضی فیصل صاحب نے اور الیکشن کمیشن صاحب نے مل کر جو ہے کہ سہولت کاری کی تھی، یہاں پہ الیکشن کمیشن کی سہولت کاری جو ہے کہ وہ دکھائی دے رہی ہے، وہ آپ کو بتائیں گے۔ اور یہ 3 ہفتوں کے اندر اگلے جو ہے کہ جب نئے چیف جسٹس آ جائیں گے، یہ چیف جسٹس صاحب چلے جائیں گے، اس کے بعد 3 ہفتوں میں کیا ہونا ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج جو دن بھر ہوتا رہا اس کے تناظر کے اندر اگلے 3 ہفتے کتنے اہم ہیں، اور اس آئینی ترمیم کا مستقبل جو ہے وہ کیوں شکوک و شبہات سے بھرا ہوا ہے، اور پھر حکومت کیوں جو ہے کہ وہ 27ویں اور 28ویں ترمیم کے بارے میں بھی اپنے مختلف جو ماؤتھ پیسز ہیں ان کے ذریعے خبریں نکلوا رہی ہے۔ تو یہ کچھ موضوعات ہیں جن کے اوپر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے جو ہے کہ وہ پارلیمانی کمیٹی کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ آپ نے ساری چیزیں دیکھ لی ہوں گی اس کی، لیکن اس کا جو ایک خاص پہلو ہے جو شاید بہت کم لوگوں نے ڈسکس کیا ہے، کہ اس میں جو نیشنل اسمبلی سے نام دیے گئے ہیں اس میں 3 جو ہیں کہ وہ نون لیگ کے ہیں، 2 پیپلز پارٹی کے ہیں، 2 جو ہیں وہ پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل کہہ لیجیے، اور 1 ایم کیو ایم سے ہیں۔ تو اس طرح سے 3 جو ہے خواجہ آصف، احسن اقبال، شائستہ پرویز ملک، جو عمر عطا بندیال سابق چیف جسٹس کی سمدن بھی ہیں، یہ اس میں شامل ہیں۔ بہت سے کم لوگوں کو معلوم ہے کہ ابھی تو تانے دیے جاتے تھے عمر عطا بندیال صاحب کو جی کہ ان کے دور میں جو ہے کہ رول آف لا نہیں، مدر ان لا جو ہے کہ وہ نافذ العمل ہے، لیکن یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو یہ کسی نے بات نہیں کی کہ عمر عطا بندیال صاحب کے جو سمدھی اور سمدھن جو ہے دونوں پاکستان مسلم لیگ نون میں، اور پھر ان کے جو داماد کے بھائی ہیں وہ بھی پاکستان مسلم لیگ نون میں یہ ارکان اسمبلی رہے ہیں اور ابھی بھی ہیں۔ تو یہ معاملہ کسی نے بہت کم ڈسکس کیا، وہ ہے راجہ پرویز اشرف اور نوید قمر پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں، اور بیرسٹر گور اور حامد رضا جو ہیں کہ یہ سنی اتحاد کونسل پی ٹی آئی سے، اور محترمہ رانا انصر جو ہے یہ ایم کیو ایم سے ہیں۔ اور اس میں سینٹ سے 4 جو نام لینے تھے وہ چاروں جو ہیں کہ پیپلز پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی اور جے یو آئی سے ہیں: کامران مرتضیٰ، علی ظفر، اعظم نذیر طارق، فاروق نائک۔ تو اس طرح سے اس کی کمپوزیشن دیکھی جائے تو 2/3 جو ہے کہ وہ ہمارے اس کے پاس حکومت کے پاس حاصل ہے۔ اور یہ 2/3 کیسے دی گئی، اور ہم نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے سہولت کاری کی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے اور ان کی 2 وضاحتوں کے باوجود ابھی تک مخصوص نشستوں کے اوپر نوٹیفیکیشن نہیں کیا گیا۔ مخصوص نشستیں 23 جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو ملنی تھی نیشنل اسمبلی میں مزید، جو ابھی تک نہیں دی گئیں۔ اور پھر اسی طرح سے جب ابھی ری کاؤنٹنگ ہوئی اور اس میں 3 نشستیں کم کر کے جو ہے وہ نون لیگ کو دی گئی تھیں، ایک جو ہے کہ انتقال ہو گیا تھا اور پیپلز پارٹی اس کے اوپر رحیم میر خان سے جیتی، کامیاب ہوئی، اور وہ سیٹ ان کے پاس گئی۔ اور پھر اس بنیاد کے اوپر ایک مخصوص نشست الیکشن کمیشن نے پیپلز پارٹی کو دے دی، لیکن ابھی تک پی ٹی آئی کو سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق نشستیں نہیں دیں۔ تو وہ 23 اگر ہوتی تو یہ پرپورشن جو ہے یہ ڈفرینٹ ہوتا، کہ جہاں پہ
اس کے پی ٹی آئی کے 3 یا 4 لوگ ہوتے اور ان کے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے 2 ممبر یہاں پہ ہونے تھے. تو یہ ایک یہاں پہ ڈنڈی ماری گئی. پھر اسی طرح سے سینٹ کے اندر جو ہے کہ 11 سینٹ کے الیکشن جو ہے کہ وہ اے پی کے اندر نہیں ہوا, اور وہاں سے آپ کو سب کو معلوم ہے کہ وہاں تو 90% جو ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی نشستیں ہیں, تو اس میں سے 10 تو انہوں نے جیت دی جانی تھی, اور 10 اگر ان کی مزید ہوتی تو یہاں پر بھی ان کا ایک کی بجائے 2 سینٹ کے اندر نمائندے ہو سکتے تھے. تو اس طرح سے یہ ڈنڈی ماری گئی, اور یہ ڈنڈی مار کے جو ہے کہ نیشنل اسمبلی میں بھی 2/3 مینیج کی گئی, اور یہاں پر بھی ججز کی تقرری کے حوالے سے بھی 2/3 مینیج کی گئی. اور یہ جو قاضی صاحب یا باقی لوگ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہ آئینی ترمیم کا کچھ پیکیج کا فلانی چیز کا, یہ سب بس یہ آپ جھوٹ ہی کہہ لیجئے اس کو, سب چیز پتہ تھی. تو اس لیے جو ہے کہ یہ نمبرز گیم کے حساب سے سارے کام جو ہے کہ پہلے سے کیے جا رہے تھے. تو اب یہ کام تو ہو جائے گا. بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ حکومتی حلقوں کے اندر جو بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ افریدی صاحب ہوں گے, لیکن جے یو آئی کا کہنا ہے کہ ہم نے پہلے بھی 1-2 جگہ پہ بات کی کہ ہمیں ان کو جے یو آئی کو یقین دہانی کرائی گئی تھی حکومت کی جانب سے کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں کانسٹیٹیوشن پیکیج کو, ان ترامیم کو, اور اس سارے سسٹم کو, اس طریقہ کار کو تو ہم بنائیں گے. جسٹس منصور علی شاہ کوئی چیف جسٹس, اور ان کا خیال تھا کہ ہم ویسے بھی کیونکہ اگر بینچ بنا دیتے ہیں ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ تو اصل کیسز تو اس کے پاس آنے ہیں, تو چیف جسٹس کو ویسے بھی وہاں نہیں رکھنا, تو ادھر ہی رکھا جائے تو بہتر ہے. تو وہاں پہ یہی افریدی صاحب یا امین الدین صاحب کو اس بینچ کا سربراہ بنا کے جو ہے کام چلا لیا جائے گا. تو اس لیے تاکہ ایک جو جنرل پرسپشن ہے وہ بھی قائم رہے کہ جی سینئر موسٹ کو جو بنا دیا ہم نے آئین میں پہلے تھا اسی کو بنا دیا, ہم کر سکتے تھے سیکنڈ یا تھرڈ کو, یا نہیں کیا تو یہ ہو گیا. دوسرا, حکومت جو ہے جلد بازی یا بوکھلاہٹ کے اندر غلطی ہے جو ہے کہ یہ پچھلے کچھ دنوں سے پارلیمان کے اندر بھی حکومتی حلقوں کے اندر بھی یہ اس کو بریف بھی کیا گیا جب اس کو ڈرافٹ کو, اور اس میں یہ لکھا تھا کہ سینئر 3 ججز جو ہیں کہ ان کے نام آئیں گے, پارلیمانی کمیٹی جو ہے کہ ان میں سے جو ہے کسی کو ریکمینڈ کرے گی, اور اگر کسی کو جو پیشکش کی گئی, آفر کی گئی چیف جسٹس کی, اگر وہ نہیں مانے تو پھر نیکسٹ سینئر موسٹ جو ہے اس کو کنسیڈر کیا جائے گا. یہ ایک پہلے بیان تھا. اس کے مطابق یہ تھا کہ 3 ججز کے نام آتے ہیں فار ایگزامپل, اور یہ افریدی صاحب کو اس میں آفر کی جاتی ہے, اگر وہ انکار کر دیتے ہیں تو جسٹس منیب اور جسٹس منصور کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا, بلکہ نیکسٹ سینئر موسٹ جو ہے جسٹس امین الدین ان کو پیشکش کی جائے گی کہ جناب آپ آ جائیں, اور غالب امکان تھا کہ وہ آ جائیں گے. یہ چیزیں پہلے بیان کی جا رہی تھی. ابھی جو یہ تحریری طور کے اوپر جو گزٹ نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے, اس کے اندر 2-3 لائنیں اضافی ان کے درمیان میں آ چکی ہیں, اور اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ جی کہ اگر کسی کو کیا جاتا 3 کا پینل آئے گا, کسی ایک کو اگر کیا جاتا ہے نہیں ہوئے گا تو باقی جو باقی 2 ہیں ان کو کنسیڈر کیا جائے گا, اور وہ بھی اگر انکار کر دیتے ہیں تو پھر نیکسٹ سینئر اگر وہ انکار کرتا ہے تو پھر نیکسٹ سینئر اور پھر نیکسٹ سینئر. مطلب کہ اگر ان 3 میں یہ افریدی صاحب کو آفر کی جاتی ہے وہ نہیں مانتے تو پھر جسٹس منیب اور جسٹس منصور کو کنسیڈر کیا جائے گا, وہ دونوں بھی نہیں مانتے تو پھر نیکسٹ سینئر جو ہے کہ امین الدین آتے ہیں تو پھر جائیں گے. تو پہلے والے میں نہیں تھا, اب والے میں یہ ہے. اب معلوم ہے کہ جس عجلت میں یہ سارا کام کیا, جلد بازی میں یہ کام کیا گیا, یہ اب حکومت سے خود غلطی ہوئی یا حکومت نے دانستہ اس کے اندر ڈالا, یا اس کے اندر یہ کیا ہوا ہے کیونکہ جو پہلے بیک گراؤنڈ بریفنگ دی گئی, جو پہلے ڈرافٹ سامنے منظر عام پر آئے, یہ ان دونوں کے اندر یہ تفریق پائی جاتی ہے. اور اس میں جو ہے کہ ابھی یہ کانسٹیٹیوشنری اگر یہ افریدی صاحب کو بناتے ہیں, انکار کرتے ہیں, تو پھر منیب صاحب یا ان کا ہوگا. لیکن جے یو آئی کے حلقوں کا خیال ہے اور ان کا کہنا ہے کہ نہیں, کیونکہ ہمارے ساتھ انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی, اور یہ ڈالا بھی اسی لیے گیا کہ اس تاثر کو تاکہ وہ ختم کیا جائے کہ جی اگر یہ سب نہیں مانتے تو پھر امین صاحب کو بنایا جائے گا. یہ اس تاثر کو ختم ہو گیا کہ اچھا جی یہ سب نہیں مانتے تو پھر یہ ہوگا, نیکسٹ بھی جو ہے کہ ایسے ہی ہوگا. یہ اس کی انہوں نے وضاحت کی گئی ہے. اب معاملہ جو ہے کہ قاضی صاحب کو اگلے 4 دنوں میں 2 اہم ٹاسک جو ہیں کہ ایک تو ابھی یہ معاملہ جو ہے کہ 2 بڑے اہم معاملات ہونے ہیں. جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی تشکیل نو ہونی ہے, اور کیونکہ اس کے اندر بھی ابھی یہ ممبر آئیں گے, اور پھر جو کانسٹیٹیوشنل کیسز کی سارٹ آؤٹ ہوگا کہ کون کون سے کیسز جو ہیں کہ وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے پاس جانے ہیں اور کون سے جو ہیں کہ وہ سپریم کورٹ کے پاس رہیں گے. اور ابھی حکومتی حلقوں کے اندر یہ خیال ہے جی کہ اس جیسے ہی کل یہ نوٹیفیکیشن ہوگا فوری طور کے اوپر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جو نیا ہے اس کی بھی تشکیل نو کی جائے گی, اور اس کی تشکیل نو کے ساتھ ہی اس کا اجلاس بھی جو ہے کہ اگلے 2 دنوں کے اندر اندر جو ہے کہ بلا لیا جائے گا, تاکہ اس کے اندر قاضی صاحب جاتے جاتے وہ تمام کیسز جو خدشات ہیں حکومت کو کہ ہمارے خلاف ہیں یا درخواستیں ہیں پٹیشنیں, وہ سب کی سب جو ہے کہ جوڈیشل کمیشن کو قائم کر کے, اور وہاں پہ اس کمیشن میں ایک تو جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے, اپنی مرضی کے ججز سارے لگا لیے جائیں, اور پھر جو ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ کیسز بھی سارے کے سارے وہاں ٹرانسفر کر دیے جائیں, ریدر دین کہ نیا چیف جسٹس آئے
اور نئے چیف جسٹس کی سربراہی میں ایک نیا کمیشن بنایا جائے اور اس کمیشن کے اندر پھر یہ وہ سارٹ آؤٹ کریں گے کون سے کیسے جانے یا نہیں جانے، تو یہ رپڑ میں ڈالے بغیر یہ پہلے اسی کر دیا جائے۔ اور اس میں بہت سے لوگوں کا خیال ہے سپریم کورٹ کے اندر کے قاضی صاحب اس سلسلے میں تمام ہوم ورک مکمل کر کے بیٹھے ہیں کہ جیسے ہی نوٹیفیکیشن ہوگا بالکل ویسے ہی جیسے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے مطابق جو صدارتی حکم نامہ جاری ہوا تھا کمیٹی کی تشکیل نو کے لیے، جو ججز جو بینچز کی تشکیل کے حوالے سے تھی، تو ادھر سے وہ سیاہی اس کی خشک نہیں ہوئی تھی، زرداری صاحب نے جب دستخط کیے اور ادھر سے سپریم کورٹ میں ایک نیا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا تھا، اسی طرح سے یہاں پر بھی یہ سارا کام جو ہے وہ کیا جائے گا۔ اور یہ جو دو کام ہے یہ بڑے اہم ترین کام ہے، اور یہ قاضی صاحب بھی جانے سے پہلے پہلے حکومت کو فیور کر کے جائیں گے۔ اور پھر اگلے 3 ہفتوں کے اندر کیا ہوگا، یہ ہم معذرت چاہتے ہیں کہ ہم پہلی جو ایک ویڈیو کی اس میں جسٹس منصور شاہ کی کہہ کے آپ نے تھم نیل میں پڑھا، اور وہ ویلاگ لمبا ہو گیا تھا ذرا، اور اس جلدی میں شاید میرے ذہن میں نہیں رہی کچھ باتیں کہ وہ ڈسکس کرنے کی، لیکن وہ آپ کی ساری چیزیں علم میں ہے۔ تمام دن جو ہے کہ صبح جو کیس تھا جسٹس منصور شاہ اور عائشہ ملک اس میں تھیں، اور وہ مسابقتی کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان سے متعلق ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اور اس کے خلاف ایک اپیل آئی ہوئی تھی، اور اس میں جو ہے کہ جسٹس منصور نے کہا جی کیا یہ آئینی بینچ میں جائے گا یا ہم ہی اس کو سن سکتے ہیں؟ اب تو 26ویں ترمیم آ گئی تو ہر روز ہی اس قسم کے سوالات اور اس قسم کی چیزیں جو ہیں کہ ہمیں یہ سننے کو ملیں گی اور یہ سوالات اٹھیں گے۔ اور اس پہ پھر عائشہ ملک صاحبہ نے بھی کہا کہ جی کہ ترمیم پڑھ لیں 1999 آرٹیکل 1999 والے کیسز تو یہاں اب نہیں ہو سکتے، تو اب اس میں کانسٹیٹیوشنل بینچ میں ہی جائیں گے، اور اب آپ جانے اور آپ کے آئینی بینچ جانے۔ اور اس موقع پہ جسٹس منصور نے پھر کہا جی کہ 3 ہفتوں تک صورتحال واضح ہو جائے گی، ہمیں بھی سمجھنے میں ذرا وقت لگے گا۔ اب یہ 3 ہفتوں کے اندر جو ہے کہ یہ اشارہ بیسیکلی جسٹس منصور علی شاہ اشارہ کر کے اس میں بڑے کہکے شہکے بھی لگے، اور بڑے جب 26ویں آئینی ترمیم کا ذکر ہوا تو بڑی وکلا نے بھی اور انہوں نے بھی جو باڈی لینگویج تھی وہ مطلب جیسے ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں کیا چول مار دیتی ہے، جو پنجابی میں جیسے کہتے ہیں نا کہ کی چول ماری ہے تسی، تو یہ صورتحال وہاں پہ کورٹ پہ تھی۔ اس میں ابھی 3 ہفتوں کے اندر ہونا کیا ہے، جیسے ہی نئے چیف جسٹس آئیں گے، ہم پہلے 1-2 جگہوں پہ یہ بات کر چکے ہیں، وہ آئیں گے تو وہ غیر رسمی ملاقاتیں بھی کریں گے، فل کورٹ غیر رسمی بھی ہوگی اور فل کورٹ رسمن بھی ہوگی۔ اس کے اندر جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کے خطوط شاہ جو قاضی فائز صاحب کو لکھے گئے تھے، انہوں نے جو ان کو کنسیڈر نہیں کیا، اور وہ تمام ان رولز کو اور قواعد کو قوانین کو جو ہے بالطاق رکھتے ہوئے پس پشت ڈال کر جو ہے کہ انہوں نے اس کمیٹی کی میٹنگ بھی کی، بینچ بھی تشکیل دیے، اور پھر ایک 5 رکنی بینچ تھا، اس میں 4 رکنی بینچ نے بیٹھ کر آرڈر بھی جاری کر دیا، جس کے نتیجے میں پھر ایک نیا بینچ بنا اور 63A کی جو ہے تشریح کے نظر ثانی کا جو کیس تھا اس کو بھی نپٹایا گیا۔ یہ سارے معاملے ابھی کویسچن ایبل ہیں، اور یہ وہ خطوط تھے جو اس وقت چیف جسٹس کو لکھے گئے تھے۔ میرا یہ خیال ہے کہ نئے چیف جسٹس آئیں گے تو یہ خطوط ان کے سامنے سب سے پہلے جو ہے فل کورٹ کے لیے آئیں گے، اور اگر فل کورٹ ہوگی تو پہلے وہ اس چیز کو ایڈریس کریں گے، کیونکہ ان کا بنیادی مقصد یہ ہوگا کورٹ کے اندر اس وقت جو ڈویژن تھی اور جتنا بڑا گند ڈال کے چیف قاضی فائز صاحب جا رہے ہیں، اور جتنی بڑی تقسیم ہے سپریم کورٹ کے اندر، اور جتنا ایک سب سے بری پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل لیگل ہسٹری کے اندر سب سے بری لیگیسی جو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس کو سمیٹنے بھی ان کو وقت لگے گا۔ جو بھی چیف جسٹس ہوں گے بڑے چیلنجز ہوں گے ان کے لیے، تو وہ اس کے لیے وہ فل کورٹ جو ہے کہ ان کے لیے بڑا میرا خیال ہے ضروری ہوگا، اور وہ فل کورٹ جب ہوگی تو اگر ان چیزوں کو جب ایڈریس کریں گے، اور اس کے اندر اگر ان بینچوں کی تشکیل کو غیر آئینی قرار دے دیا گیا جنہوں نے 63A کی تشریح کی تھی، تو پوری کی پوری 26ویں آئینی ترمیم ریورس ہو جائے گی، کیونکہ اسی تشریح کے نتیجے میں ان ووٹوں کی گنتی کی گئی تھی۔ سینٹ کے اندر تو ووٹ پورا کر لیا، لیکن نیشنل اسمبلی کے اندر جو ہے کہ وہ جس کو سپریم کورٹ نے جن کو پی ٹی آئی کے جو ہے کہ MNAs قرار ڈکلیئر کیا ہوا اپنے فیصلے کے مطابق، انہوں نے یہاں پہ 4-5 ووٹ جو ڈالے ہیں، ان کو جو ہے کہ پھر اگر گنتی میں نہیں لائیں گے تو پھر آپ کا جو ہے کہ نمبر ہی 2/3 جو ہے وہ پورا نہیں ہوتا، 225 تھا 220 ہو جائے گا، آپ کو 222 ووٹ چاہیے تھا، تو اس لیے کہا جا رہا ہے یہ 3 ہفتے جو ہیں یہ بڑے اہم ہوں گے۔ لیٹس سی دیکھتے ہیں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔